الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والہ۔ غازی صاحب قبلہ، آغاز میں ہی آپ کے انٹرو کے بارے میں دوران گفتگو آپ کی جو میرے ذہن میں آئی، ایک بات میں اظہار کر دوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں سالہ سال آپ کے ساتھ آپ کی مجلس میں رہا، میں سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہتا ہوں، میں زیادہ خوش گمان تھا بہت حوالوں سے، بہت زیادہ شخصیات کے بارے میں، بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں۔ آپ کے خدشات، آپ زیادہ سینسٹیو ہیں۔ آپ نے جب بھی کسی خدشے کا اظہار کیا پورے یقین کے ساتھ، تو مجھے لگتا تھا تھوڑے دنوں بعد یہ غلط ثابت ہوگا، لیکن میں یہ بات برملا کہتا ہوں، وہ غلط تو کیا، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو کے سامنے آیا۔ جیسے آپ گمان کرتے تھے، بیان کرتے تھے، ویسا ہی نکل آیا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں، آپ جو باتوں کا اظہار کر رہے ہیں، جس خوف خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جن چیزوں سے ڈرا رہے ہیں، ان کو چندے دینا بند کریں، یہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اب یہ حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کی غلامی، نسبت اور تعلق نصیب فرمائے، یہ ایمان ہے۔ اور آپ کی یہ مجلس جس میں ہم بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کسی نے کہا تھا گاہے گاہے باز خاں این دفتر پارینہ را، تازہ خائی داشتن گرداغ ہائے سینہ را۔ سب لوگوں سے کہتا ہوں، اگر اپنے سینے کے داغ سلامت رکھنا چاہتے ہو، اس درد کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، تو ان پرانی مجلسوں میں آ کر بیٹھ جاؤ، ان ائمہ اہل بیت اطہار کے ذکر میں آ جاؤ، ان کی یاد کو اپنی زاد سفر بنا لو۔ آخرت کی راہ میں ان صالحین کا ذکر، ان صالحین کی محبت، ان صالحین کا تذکرہ، یہ آخرت کا بہت بڑا توشہ ہے۔ جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی، کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اسے بہت بڑا فیض عطا ہو جائے گا، اور دنیا اور آخرت اس کی سمجھ جائے گی انشاءاللہ۔ غازی صاحب قبلہ، جن شخصیت کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدنا امام محمد موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام علی زین العابدین بن امام سبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام بن امام الائمہ امام علی علیہ السلام، اتنی پاکیزہ برگزیدہ شخصیت، ان کے اگر صرف وہ جن القاب سے آپ کے زمانے کے لوگ ان کو پکارتے تھے، اور آپ کا زمانہ وہ اس لیے کہ تمہاری جو حکومت ہے اس کو فرما دیا آپ نے، تمہاری حکومت لوگوں کی گردنوں پر ہے، جسموں پر ہے، اور ہم دلوں کے حکمران ہیں۔ یہ جتنے اہل بیت اطہار کے جتنے مقدس ہستیاں امام تھے، یہ دلوں پہ حکومت لوگوں کے کرتے تھے، اور آج تک 14 صدیاں ہو گئیں اس کو۔ آج اٹھا کے دیکھیں، یہ علم ہے۔ اور آپ کو 20 سال امام جعفر الصادق کے پاس علم کا اور توجہ اور آپ کی محبت ملی، 20 سال اپنے والد گرامی کے پاس۔ وہ 20 سال اگر کسی نے سمجھنے ہوں تو دیکھے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ 2 سال ملے تھے، 2 سال۔ اور آپ امام الائمہ فی الحدیث و فی الفقہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کہتے تھے لولا السنتان، وہ 2 سال جو مجھے امام جعفر صادق کے پاس ملے، اگر نہ ملتے تو میں ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اس امام کی بارگاہ میں 20 سال ان کو ملے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو روحانیت کا جو فیض، حدیث کا جو علم، فقہ کا، اور آپ تو غازی صاحب یہ بات درست ہے آپ کی، آپ ہر امام، بلکہ ان ائمہ کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے علم لدنی کے حامل تھے۔ آپ اس کے واقعات پڑھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو آپ کی کنیات میں جو آپ کے بارے میں لکھا گیا، کاظم ہے، عبد صالح ہے، باب و قضاء الحوائج ہے۔ آپ کو نفس الزکیہ، امام محمد نفس الزکیہ اور تھے جنہوں نے قیام بھی کیا تھا منصور کے خلاف، وہ امام حسن مصنع کے پوتے تھے، امام عبداللہ کے بیٹے، لیکن یہ ان کو بھی نفس الزکیہ کہا گیا، زین المجتہدین کہا گیا، آپ کو الوفی کہا گیا، الصابر کہا گیا۔ اور تہذیب و تہذیب میں امام ابو حاتم نے آپ کے بارے میں جب قول کیا، وہ محدث ہیں، وہ کہتے ہیں ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین، یہ الفاظ۔ اور پھر غازی صاحب آپ کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف روحانیت کے ہیں، ان کو علم حدیث سے شغف یا نہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی جو شارح بخاری ہیں، اور طالب علم، ہر وہ علم کا یعنی حدیث کا طالب علم جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا، بڑے الفاظ لکھتے لکھتے آپ نے کہا عبد صالح، اور یہ عبد صالح، کوئی محدث جب کسی کو کہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟
اس کا معنی اگر کسی نے غور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو جو انبیاء رسول اللہ کو مرحبا کہتے تھے، مرحبا بالنبی صالح اب العبد صالح، وہ یہ کہتے تھے نبی صالح والعبد صالح کو مرحبا ہم کہتے ہیں. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جب تعارف کروایا تو فرمایا لوگوں خلاصہ یہ ہے عبد صالح. تو وہ الفاظ آپ کے بارے میں محدثین بولتے تھے عبد، اتنے قیام کرنے والے، اتنے عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، اتنے سخی. غازی صاحب کسی نے، ایک غلام تھا ناشتے کے لیے حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس ناشتہ کریں، میں غلام ہوں، کیا میری اتنی حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم غلام ہو، میں تمہارے پاس ناشتہ کروں گا. اس نے آپ کو ناشتہ کروایا، آپ نے ناشتہ کر لیا. پوچھا کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا فلاں وہ جس کا باغ ہے اس باغ میں اس کی نوکری کرتا ہوں، اس کا غلام ہوں. آپ نے ناشتہ کر لیا، سورج طلوع ہونے سے پہلے اسے بلا لیا، فرمایا وہ باغ بھی میں نے خرید لیا، تجھے بھی خرید لیا، اب تو اور وہ باغ میرے غلام ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا، وہ باغ بھی تمہیں عطا کیا. سبحان اللہ. اتنی سخاوت تھی آپ کے پاس. ہر وقت کہتے ہیں ایک تھیلی ہوتی تھی، تھیلیاں پاس رکھتے تھے اور تقسیم فرماتے تھے، ہر ایک کو عطا کرتے تھے. خاص طور پر آپ نے ذکر کیا، یہ بڑی مشہور ہے آپ کی یہ بات، آپ کے خلاف جب کوئی گفتگو کرتا تبھی آپ کو کاظم بھی کہا گیا. جب سنتے فلاں نے آپ کے خلاف کچھ کہا تو آپ اس کی انہو یؤذی، جب آپ کو یہ بات پہنچتی تھی کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے آپ کے بارے میں برے الفاظ کے یا آپ کو ایذا پہنچائی، بعث الیہ بالمال، تو وہ تھیلیاں اس کے پاس بھیجتے تھے زیورات سے بھری ہوئی، تاکہ وہ شخص اس توبہ کرے. اور آپ کے بارے میں حضرت موسیٰ کے بارے میں، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا غازی صاحب، انہوں نے کہا اجود الحکماء، اتنے حکیم، بڑے بڑے حکیموں سے زیادہ اپنی سخاوت میں اور جود و سخا میں. ومن العباد الاتقیاء، بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار لوگوں سے بھی بڑے. وَلَهُ مَشْهَدٌ مَعْرُوفٌ بِبغداد، اور بغداد میں آپ کا مشہد ہے جو معروف ہے. آپ کے پاس باب و قضاء الحوائج جب کہا غازی صاحب، آج تک محدثین یہ بات لکھتے چلے آئے، آپ کی زندگی میں تو رب ذوالجلال آپ کے واسطے سے حاجات پوری کرتا تھا. بہت کے بڑے بڑے محدثین کے یہ اقوال ہیں، لوگ آپ کی قبر انور پر جاتے دعا کرتے، جس نے کسی نے آپ کے وسیلے سے رب ذوالجلال سے کچھ مانگا، جو مانگا اللہ رب العزت نے اس کا دامن مراد بھر دیا. ابراہیم خلال حنبلی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعی، وہ کہتے ہیں جب کبھی ضرورت پڑتی تھی میں وہاں جا کے دعا کرتا تھا ان کے مزار پہ، اور میری وہ حاجت پوری ہو جاتی تھی. وہ تو سخی تھے غازی صاحب، سخیًا کریمًا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو جو کچھ عطا ہوا، علم تھا، آقا علیہ السلام کی سخاوت تھی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد و ورع تھا. غازی صاحب آپ کی زندگی سے ایک ایک چیز جھلکتی تھی. اور یہ چاروں جو حکمران آپ سے ڈرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ڈرنے کی وجہ بھی یہ تھی، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت تھی. اگر آپ جب بھی کبھی مجلس علم سے جاتے، بڑے بڑے علماء محدثین ہزاروں کی تعداد میں آپ کے درس میں آ کے جی سید صاحب معظم ہیں، معلم ہیں، مکرم ہیں، جہاں بھر کے پڑھا سارے ہی ولیوں نے مقالہ موسیٰ کاظم کا، دیے عرفان کے روشن کی ہیں موسیٰ کاظم نے، نبی کے عشق کی دولت لٹائی موسیٰ کاظم نے. جناب علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب آپ کو، آپ کے پورے پلیٹ فارم سے جڑے تمام لوگوں کو، کل امت کو، عالم اسلام کو امام موسیٰ ابن جعفر الکاظم علیہ السلام کی برتھ ڈے بہت مبارک ہو. اور آپ کو دوبارہ مبارکباد اس لیے بھی کہ ہمیشہ کی طرح آپ اہل بیت سے منسوب جو بھی دن ہوتا ہے اس کو آپ آبزرو کرتے ہیں. ان کی یوم شہادت ہو، یوم وصال ہو، یوم ولادت ہو، آپ ہر طرح سے امت کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ اصل میں گھرانہ ہے، یہ وہ گیٹ وے ہے، یہ وہ نسبت ہے جس سے ہم نے جڑنا ہے. پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، لیکن پروفیسر صاحب کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو مجھے ایک اپنے درجے پر ایک تکلیف بھی ہو رہی تھی. اور وہ کیا ہے تکلیف؟ اور وہ ہماری سانجی تکلیف ہے، ہم سب کی ایک سانجا دکھ ہے. کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئمہ اہل بیت کا ذکر ہوتا، آئمہ اہل بیت کا کھل کر ذکر ہوتا، ہر طرف لوگوں کو پتہ ہوتا. ہمیں پہلے ان کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. ابن حجر اسقلانی یہ کہہ رہے ہیں، ذہبی یہ کہہ رہے ہیں. بھئی ذہبی اور ابن حجر اسقلانی کی کیا اوقات اور کیا مجال کہ وہ کہیں کہ یہ سکہ ہے. واہ واہ. امام موسیٰ الکاظم کے اوپر وہ میزان بنیں گے.
ہمیں ضرورت پڑے ان کی گواہی ضرورت کی، پڑے، میں ان کی اپنی جگہ ان کی خدمات ان کی کا بھی براء عظمت البراء اپنی ہے، جگہ۔ ان کی سروسز بھی براء البراء ہیں، بے شک علم کی دنیا میں وہ حافظ جب بن یہ حدیث فرما ہیں۔ دیا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے محبوب نے، اس سے بڑا اس کوئی سے بڑا ثبوت کیا ہو نہیں سکتا۔ سرٹیفکیٹ ہے؟ مطلب میں جب محدثین کے یہ اقوال پڑھتا ہوں اور خاص طور پہ ائمہ اہل بیت یہ کے اس بارے لیے میں پڑھتا شاہ ہوں، جی، اس لیے ان بڑے بزرگوں نے فرمایا کیونکہ مسلسل یزیدی بے فکر شک کے حامل یہ جو اس ہے کے اندر چھپا ہوا بھی وہ ہے ان معاملہ۔ کی جو شان ہے اس کو دیکھیں نا، اس دور میں ایک کبوتر چور ہے، اس نے کہا کہ یہ جو ہے من کن تو مولا، یہ تو حدیث ہی نہیں ہے۔ غازی صاحب ایک اور اس بات سے عرض کر دوں شاہ جی، شام کے لوگوں کو حیرانگی ہوئی کہ حضرت مولا علی مسجد بھی جاتے تھے، ہاں بے شک بے اور شک یہ حالات بے شک۔ جی تو بات بالکل صحیح ہے کہ وہ بھی اپنی خوش نیتی سے یہی الفاظ بیان کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن میزان اہل البیت ہے، ہائے ہائے یہ بات بتانا، باور کروانا کہ ذہبی کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام کے قدموں کی خاک اور اس خاک جو سرما لگائے تو ذہبی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ابن حجر اسقلانی پیدا ہوتے ہیں، یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک تو آئمہ اہل بیت کو ایک یونیورسل لیول کے اوپر پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا قبلہ غازی صاحب، جب ایک فرقہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ ہمارے امام ہے، مجھے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک بات، یہ کل امت کی امام ہے، بے اس کو یہ کہنا شروع لا کریں رہے، لا رہے۔ کہ عالم اسلام کے امام، بالکل مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے ساتھ میں امام، بالکل یہ کہنا شروع کر دیں ہم سب۔ تو شقیق بلخی کا آپ نے ذکر کیا، شقیق بلخی اولیاء اللہ کی جماعت کے عظیم ترین شخصیات میں سے ایک لا ہے۔ رہے، اور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں، ایک قول آپ نے شقیق بلخی کا لکھا کہ شقیق بلخی فرماتے ہیں اہل اللہ وہ ہوتے ہیں، اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں، اور دنیا والے وہ ہوتے ہیں جو زندہ ہو کر بھی مردہ ہی ہوتے ہیں۔ واہ، یہ شقیق بلخی۔ ٹھیک، تو شقیق بلخی جب جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے، امام موسیٰ کاظم کی جوانی کا زمانہ ہے، اور یہ بات بھی میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کسبی علوم تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ جو وہبی علوم ہے وہ ڈاؤن لوڈڈ علوم ہے، ٹھیک، اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈیل دیے جاتے ہیں، جیسے آپ فرماتے ہیں وہ کلزم اندر ہے۔ اندر ہے، تو امام موسیٰ کاظم ینگ ہے اور وہ جماعت سے علیحدہ ایک جگہ کھڑے ہیں، اب یہ ایجڈ ہیں، تو ان کو لگا کہ کوئی نوجوان صوفی ہے اور حج کا سفر ہے، کہیں بوجھ نہ بنے، اور پرومیننس کے لیے یہ سائٹ پہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی دیکھ بھال کریں، نگہداشت کریں، اور اس کے پاس کچھ ہے بھی اور نہیں، ہے زیادہ بھی راہ بھی نہیں۔ نہیں۔ تو میں جا کے تنبیہ کرتا ہوں کہ بیٹا حج کا سفر ہے، تو یہ جو صوفیوں والا کام ہے نا، پرومیننس حاصل کرنے والا، یہ نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں جب میں پاس گیا تو کہا اے شقیق، زیادہ گمان نہیں کرنے چاہیے، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھ تو وہ ایک دم بے شک وہ آیت کا حوالہ دیا، تو ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور کہا کہ یہ تو نوجوان میرا نام بھی جانتا ہے اور مجھے تنبیہ بھی کر رہا ہے قرآنی اعتبار کے ساتھ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگتا ہوں، بھاگے۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ اولیاء اللہ کے پاس وہ طے الارض والا معاملہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ڈسپیئرڈ، آگے نکل گئے۔ اب وہ سفر کر رہے ہیں، ایک اور منزل کے اوپر دوبارہ دیکھا امام موسیٰ کاظم جوانی کے عالم میں نماز ادا کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ تسبیح و تحلیل کا معاملہ ہے۔ اب آگے بڑھے کہ میں معافی مانگوں کہ حضرت وہ غلطی ہو گئی تھی، وہ جملے پہ گرفت نہ فرمائیے گا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا اے شقیق قرآن پڑھو، پھر قرآن کی آیت کا حوالہ دیا۔ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے معافی مانگی نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پہلے ہی پروانہ عطا کر دیا۔ اب شقیق بلخی کے دل میں خیال آیا کہ یہ ابدالوں میں سے لگتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، لیکن پھر جناب ڈسپیئر ہو گئے۔ پھر سفر جاری ہے، اگلی منزل پہ گئے، تو اگلی منزل پہ شقیق بلخی نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کنویں کے پاس ہیں، ڈول اندر گر گیا ہے، اور رب العزت کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ الہ العالمین کسی غیر کے در پہ نہ مجھے ڈالنا، میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اس طرح کی مناجات کر رہے ہیں، وہ ڈول اوپر آتا ہے، پانی باہر آتا ہے، کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، ریت اٹھاتے ہیں، اپنے ڈول کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ ایک شربت سا پی لیتے ہیں۔ تو آگے بڑھ کے حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں کہ اے نوجوان،
تم بڑے با کرامت ہو, صاحب معجزہ ہو, یہ مجھے بھی تھوڑا سا یہ برکت عطا کریں. تو آپ انہیں بھی وہ برکت عطا کرتے ہیں. تو وہ ستو اور گھی وہ کرامت کا ظہور ہے, جیسے کوئی ایک ڈیزرٹ ہے, وہ ایک بیسٹ ڈیزرٹ وہ کھاتے ہیں. اب پھر جناب امام موسیٰ کاظم آگے چلے جاتے ہیں, مکہ المکرمہ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تو اس حال میں ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بیت اللہ کا طواف ہے, تسبیح و تہلیل ہے, نوافل ہے, وہ پوری ایک ریجمنٹ ہے. تو اب جب وہاں سے نکلتے ہیں تو لوگ سلام کر رہے ہیں, فرزند رسول السلام علیکم, نواسہ رسول السلام علیکم. شقیق بلخی پوچھتے ہیں یہ کون ہے یہ نوجوان؟ اب یہ معاملہ اور ہے کہ لوگ ان کے ارد گرد ہیں, اکیلا چلا تھا, اب ارد گرد مریدین ہیں. تو کہا یہ ہے موسیٰ ابن الجعفر ابن الباقر ابن علی بن الحسین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. تو شقیق بلخی نے کہا یہ ہے وہی سید زادہ, اور سیدوں کی یہی شان ہے کہ ان سے ایسے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. واہ واہ. ابن جوزی نے بھی اس کو ریکارڈ کیا, ابن جوزی دا فیمس ابن جوزی. بالکل ٹھیک. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اور قبلہ جو آپ سوال یہاں پہ پٹ کر رہے تھے کہ جب دلوں پر حکمرانی ہوگی تو یہ دنیا کے حکمران تھریٹ سمجھیں گے. اماموں کو تھریٹ تو انہوں نے سمجھا قبلہ غازی صاحب, یہ تو میرے جیسے آپ جیسے کمزور لوگوں کو تھریٹ سمجھتے ہیں. امام تو وراء الورا تھے, صحیح بات ہے. تو امام ان کے لیے تھریٹ کیوں نہ ہوتے؟ تو امام ان کے لیے تھریٹ تھے سب کے لیے. اور دنیا کی ویئرڈ ترین بات قبلہ غازی صاحب, ہارون ایک ایسی نسبت ہے ایرن کہ وہ ہمیشہ موسیٰ کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جو دشمن امام ہے اس کا نام ہارون ہے. یہ عجیب یہاں پہ دنیا کے اندر ایک پہلی ایک ٹریجڈی دیکھی ہے کہ اگر تم اب ہارون کے نام کی نسبت کی حیا کر لو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کو تم تنگ نہ کرو, تم 14 سال ان کو قید نہ کرو, مگر یہ وہ ہارون الرشید ہے بدبخت جو ان کی شہادت کا پیش خیمہ بنا ہے, اور زہر کے اندر وہ کھجوروں کے اندر وہ زہر ملا ہے.